بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ پیش آنے والی حویلیاں کے واقعے میں حویلیاں کے سانحے میں پہلی بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس واقعے سے متعلق جڑی ہوئی خبریں آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن، جس کی تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے بھرپور کوشش کی کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ لی جائے، تو تحریک لبیک پاکستان کو پہلے اس میں کامیابی نہیں مل رہی تھی، لیکن پہلے جو 3 شہداء تھے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تحریک لبیک پاکستان کو نہیں مل سکی تھی، لیکن جو آخری شہید ہوا اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے میں تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے سینئر ترین وکیل بیرسٹر یوسف ہنجرا صاحب نے اس حوالے سے ایک پوسٹ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رمیز عباسی ناظم نشر و اشاعت تحریک لبیک پاکستان نے بھی اس خبر کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حویلیاں میں شہید مبشر بٹی اور زخمی حیدر علی کی طرف سے اندراج مقدمہ خلاف وزیر اعلیٰ کے پی کے، وزیر داخلہ کے پی کے اور ڈی پی او، آئی جی اور ایس ایچ او، ڈی سی اور حویلیاں پولیس کے 300 نامعلوم اہلکاروں کے خلاف 2280A کی رٹ دائر کر دی گئی ہے، جس میں جسٹس آف حویلیاں نے فریقین کو طلب کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔